بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 993 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 41,714 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 532 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 52,600 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 326 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجود کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,560 ہو گئی۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اتحاد ایئر ویز نے پاکستان کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتحاد ایئر ویز اپنے بین الاقوامی نیٹ ورک دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ جولائی اور اگست کے دوران بین الاقوامی پابندیاں مزید ختم ہوں گی اور انفرادی منڈیوں کی دوبارہ افتتاح کے تحت ایئر لائن کا ابوظہبی سے دنیا بھر میں 58 مقامات پر پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد شہریوں اور رہائشیوں کے لیے بیرون ملک سفر پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اتحاد ایئر ویز نے ایشیا، مشرقی وسطیٰ، شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا پروازیں چلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اتحاد ایوی ایشن گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹونی ڈگلس نے کہا کہ ہمیں اپنے عالمی نیٹ ورک میں مزید شہروں میں معمول کے مطابق شیڈول سروس کے بتدریج توسیع کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفر اور جانے پر پابندی میں آسانی پیدا کرنا بہت اہم مرحلہ ہے۔ اگست تک ہم اپنی کووڈ سے پہلے کی گنجائش کا تقریباً 45% کام کرنا چاہتے ہیں۔ خوش آمدید دبئی۔ آج سے آنے والے سیاحوں کو پاسپورٹ پر خاص اسٹیکر لگا کر دیے جائیں گے۔ دبئی آنے والے سیاحوں اور زائرین کو اپنے پاسپورٹ پر ایک خصوصی اسٹیکر ملے گا، جس پر لکھا ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں آپ کا پرتپاک استقبال۔ دبئی 7 جولائی کے بعد سیاحوں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز نے امارات میں سیاحوں کو گھر میں محسوس کرانے کے لیے خصوصی اسٹیکر لانچ کیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے اس بارے میں ٹویٹ کیا۔ امیگریشن حکام نے دبئی کے تمام ہوائی اڈوں پر حفاظت کے اعلیٰ معیار کو بھی نافذ کیا ہے۔ سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ روانگی کی تاریخ سے قبل کم سے کم 4 دن 96 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے وہ کووڈ-19 منفی ہے۔ کووڈ منفی سند کے حامل سیاح دبئی میں داخل ہو سکتے ہیں اور قرنطین یا الگ تھلگ مدت سے گزرے بغیر شہر گھوم سکتے ہیں۔ اگر سیاح ثبوت فراہم نہیں کر سکے تو دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد انہیں PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ زائرین اور سیاحوں کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے طبی انشورنس لازمی رکھنی ہوگی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہیلتھ ڈکلیئرنس فارم کو بھرنا بھی لازم ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کرپشن کے الزام میں ایک اہم وزارت کا اہلکار گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ٹوئٹر پر ایک سرکاری اہلکار اور اس کے ساتھیوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرنے کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ جاری کیے گئے بیان کے مطابق گرفتار کیا جانے والا کو عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار کیے جانے والا اہلکار وزارت دفاع کا ملازم ہے اور اس پر اس کے ساتھیوں پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے پیسے ہتھیانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اہلکار لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا کہ اگر اسے پیسے نہ دیے گئے تو وہ ان کے نام مختلف جرائم میں مطلوبہ ملزموں کی فہرست میں ڈال دے گا۔ اہلکاروں کو گرفتار کر کے عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت دفاع کی طرف سے مزید کہا گیا کہ ہمارے ادارے میں کرپشن کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ ادارہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ فجیرہ میں مرد نے عورت سے 1.1 ملین درہم کا فراڈ کیا۔ فجیرہ کے سول کورٹ میں ایک عورت نے 1.1 ملین درہم فراڈ کے الزام میں مرد کو کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق متاثرہ عورت نے ملزم کے خلاف فجیرہ پولیس میں شکایت درج کروائی تھی، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے 1.1 ملین درہم دے کر فجیرہ میں واقع اراضی کا پلاٹ خریدا تھا۔ عورت نے کہا کہ اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی اپنی کمپنی 20 لاکھ درہم میں 3 سال کے لیے اسی پلاٹ اراضی کو کرائے پر لے لے گی۔ خاتون نے مزید بتایا کہ مشتبہ شخص نے کرائے کی مد میں 40,000 درہم کے 5 چیک لکھے۔ بعد میں دریافت ہوا کہ اس کے پاس زمین کے پلاٹ پر کوئی منصوبہ نہیں تھا۔
جیسا کہ اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ عورت نے بتایا کہ بعد میں اس شخص نے زمین پر اپنی ملکیت دوبارہ ظاہر کی اور اس سے کہا گیا کہ اس پلاٹ پر ادا کیے گئے ایک چیک کو بھی کیش نہ کرے جس کی ملکیت اس نے برقرار رکھنے کا دعویٰ کیا۔ مقدمہ عدالت میں منتقل کیا گیا جہاں ملزم نے قانونی دستاویزات پیش کرنے سے قبل تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت سیشن جاری رکھتے ہوئے سماعت کو اگلی پیشی تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ شارجہ پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس جلد ہی سائیکل اور موٹر سائیکل سوار قانون شکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے جا رہی ہے۔ شارجہ پولیس کے محکمہ ٹریفک اور گشتی محکمے کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد اعلیٰ نقوی نے بتایا کہ انہوں نے امارات میں ٹریفک کے ضوابط پر عمل نہ کرنے والے 2 پہیوں والی گاڑیوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ہمیں سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کی غفلت کی وجہ سے ہونے والے حادثات کے بارے میں بڑی تعداد میں شکایات موصول ہوئی ہیں۔ کووڈ-19 کی صورتحال کے دوران سڑکوں پر 2 پہیوں والی سواری میں کافی اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کی اشیاء اور سامان خریدنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ کچھ سوار ٹریفک کے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور حادثات کا موجب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رہائشی علاقوں میں عوام کے سکون میں خلل بھی ڈالتے ہیں۔ پولیس نے بہت سے قانون شکنوں کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ ان میں سے کچھ سڑک کی مخالف سمت سواری چلا رہے تھے اور کچھ اوور لوڈ تھے جس کی وجہ سے ان کا توازن کھو رہا تھا۔ دبئی میں مقیم بھارتی نوجوان کو شرمناک حرکات پر قید ہو گئی۔ دبئی میں مقیم ایک بھارتی باشندے کو شرمناک حرکات اور چوری کے الزام میں عدالت نے 3 ماہ قید اور ڈیپورٹ کیے جانے کی سزا سنا دی۔ پولیس کے مطابق 21 سالہ بھارتی نوجوان نے دبئی اسٹریٹ پر پیدل چل رہی ایک غیر ملکی خاتون کے پاس جا کر اس سے پیسوں کے عوض جنسی عمل کی فرمائش کی، تاہم جب خاتون نے اسے برا بھلا کہا تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے اس کا پرس چھین کر بھاگ گیا جس میں 1200 درہم کی رقم اور خاتون کا پاسپورٹ بھی تھا۔ 32 سالہ متاثرہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ وہ دبئی انٹرنیشنل سٹی میں کسی کام سے جا رہی تھی جب نوجوان ملزم اچانک اس کے پاس آ گیا اور اس سے اچانک جنسی عمل کی فرمائش کر ڈالی۔ خاتون اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے بتایا کہ وہ ایک شریف گھرانے کی عورت ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ وہ اس سے اس طرح کی بیہودہ فرمائش کیسے کر سکتا ہے؟ نوجوان نے اس کی بات سن کر اس سے دست بیہودہ حرکات کی کوشش کی۔ جب خاتون نے مزاحمت کی تو یہ نوجوان اچانک خاتون کا پرس چھین کر فرار ہو گیا۔ شارجہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے 170 پاکستانیوں کی واپسی۔ وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایات پر کورونا وائرس کے پیش نظر بیرون ملک پھنسے بلوچستان کے شہریوں کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شارجہ سے جاری ہے۔ سول ایوی ایشن کے حکام کے مطابق آج منگل کو شارجہ سے ایئر عربیہ کی فلائٹ نمبر G9 568 170 مسافروں کو لے کر کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی۔ اس پرواز میں جہاز کے عملے کے 6 افراد بھی تھے۔ اس موقع پر سول ایوی ایشن اتھارٹی، محکمہ صحت اور دوسرے متعلقہ اداروں نے مکمل انتظامات کر رکھے تھے۔ مسافروں کے کورونا ٹیسٹ اور ان کی مکمل تھرمل اسکریننگ بھی کی گئی، تاہم کسی بھی مسافر میں کورونا نہیں پایا گیا۔ پرواز کے بعد جہاز اور ایئرپورٹ کو مکمل طور پر ڈس انفیکٹ کیا گیا۔ مسافروں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان اور معاون خصوصی وزیر اعظم برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں کی بدولت ان کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ دبئی میں 3 خواتین بطور بس ڈرائیور بھرتی۔ دبئی میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ اس نے ریاست میں مختلف روٹس پر بطور بس ڈرائیور 3 خواتین کو بھرتی کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ جن خواتین کی بھرتی کی گئی وہ تربیت کے بعد امارات میں ڈرائیونگ کے ضوابط اور معیار کے اعلیٰ پیمانے پر پورا اتری ہیں۔ بس ڈرائیوروں کے شعبے میں خواتین کو مواقع فراہم کرنے اور اس شعبے میں توازن پیدا کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 3 خواتین کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ 3 ڈرائیوروں کی تقرری کے ذریعے شروع کیا گیا جنہیں 3 روٹس پر چلانے کے لیے اتھارٹی کے ذریعے اجازت دی گئی۔ اس پروجیکٹ کو بتدریج بڑھایا جائے گا۔ کم عمر پاکستانی لڑکی سے جنسی چھیڑ چھاڑ پر بھارتی باشندہ گرفتار۔ دبئی میں ایک بھارتی باشندے کو اپنے سے آدھی عمر کی کم سن پاکستانی لڑکی سے انتہائی بیہودہ حرکات کرنے پر بھارتی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ 40 سالہ بھارتی شخص نے 16 سالہ کم سن پاکستانی لڑکی کو اسکول سے واپسی پر جنسی طور پر ہراساں کیا اور اس سے شرمناک فرمائش بھی کرتا رہا۔ لڑکی نے آ کر اپنے والدین کو ساری بات بتا دی جن کی جانب سے پولیس کو رپورٹ درج کرائے جانے کے بعد غلیظ جنسی حرکات میں ملوث بھارتی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا۔
متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بتایا، میں القصیص کی ایک رہائشی بلڈنگ میں والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ یہ وقوع مارچ کے مہینے میں پیش آیا جب میں اسکول سے واپس گھر آ رہی تھی۔ جب میں اپنی رہائش بلڈنگ میں داخل ہوئی تو ملزم کو گراؤنڈ فلور پر کھڑا دیکھا۔ جو ہی میں لفٹ میں داخل ہوئی تو یہ شخص بھی ساتھ ہی لفٹ میں آ گیا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ چمٹا کر بے شرمی والی حرکات کی۔ جو ہی لفٹ سیکنڈ فلور پر رکی تو میں نے خوف زدہ ہو کر اپنے فلیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تو یہ شخص لفٹ کے دروازے پر میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا کر مجھے چھت پر چلنے کو کہا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اس جنسی مریض کو دھکا دیا اور فوراً بھاگ کر اپنے فلیٹ پہنچی اور والدہ کو ساری بات بتا دی۔